اس کا نشانہ ہے۔ دیکھنا ہو تو خود امریکہ میں نوجوانوں کو دیکھو جو اپنی ہی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ کولمبیا کے ان نوجوانوں کو، ان طالب علموں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات لندن میں، برلن میں، سڈنی میں، پرتھ میں، پیرس میں، ان سب جگہوں پر باضمیر انسان فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو قبلہ اول ہے، وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ وہ ہمارا تیسرا قبلہ ہے، وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ کون یہودی، کون صہیونی جو جبرن یہاں پر مسلط کر دیے گئے ہیں؟ یہ عربوں کی سرزمین ہے، یہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے۔ سامراج نے، استعمار نے یہاں سازش کر کے ناسور کی صورت میں یہودیوں کو لا کر بسایا ہے، ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا ہے۔ آج بھی صرف غزہ میں ہی قبضہ کرنے کا خواب نہیں دیکھ رہے، ویسٹ بینک میں بھی 1 لاکھ سے زائد لوگ پچھلے 1-2 مہینے میں انہوں نے گھروں سے بے گھر کیے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ سلسلہ رکے گا نہیں، ہمیں روکنا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، عالم اسلام کو بھی جگانا پڑے گا، اور لائک مائنڈڈ ممالک، وہ سارے باضمیر ممالک جو اس وقت اسرائیل کے خلاف ہیں، انہیں بھی اکٹھا کرنا پڑے گا۔ کوئی اور یہ کام کرے نہ کرے، پاکستان کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ صرف سیاسی نعرے بازی نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ فلسطین سے ہمارا تعلق ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے، فلسطینیوں سے ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان بننے کی جب تحریک چل رہی تھی تو صرف پاکستان کے لیے نہیں تحریک چل رہی تھی، فلسطین کی ریاست کی آزادی کی تحریک بھی قائد اعظم ساتھ ساتھ چلا رہے تھے۔ علامہ اقبال نے 1931 میں فلسطین کا دورہ کیا تھا، لیاقت علی خان نے واضح کر دیا تھا کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم اپنی روح نہیں بیچ سکتے چند ڈالروں کے عوض۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب اور استعمار کی ناجائز دیا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس لیے میں حکمرانوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کی جب خبریں سنتے ہیں کہ کچھ لوگ پاکستان سے گئے اور اسرائیل میں جا کر کچھ وعید کر کے آئے ہیں تو زبانی جمع خرچ سے بات نہیں چلے گی۔ بتاؤ کس نے بھیجا تھا، کون پاکستان جرأت مند ہے، کس کے پاس اتنی طاقت ہے ایجنٹوں کو وہاں پر بھیجتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہاں یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل سے دوستی کی پنگیں بڑھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو سمجھ لو انسانوں کا یہ سمندر تمہیں عبرتناک سے 2-4 کر دے گا، تمہاری داستان مٹ جائے گی۔ اس لیے سوچنا بھی نہ، کسی کے پاس چاہے بندوق ہو، اسرائیل کی طرف بڑھو گے تم برباد کر دیے جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اٹھو اور فلسطینیوں کا مقدمہ لڑو، اٹھو اور اسرائیل کی مذمت کرو، اٹھو اور امریکہ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہماری ساری نفری جو امریکی سفارت امریکہ کو یہ میسج دینا چاہتے ہو کہ ہم آپ کے غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اور محمد کے غلاموں کو امریکہ کی غلامی قبول نہیں ہے، محمد کے غلاموں کو اسرائیل کی غلامی قبول نہیں ہے، اور ان کے ایجنٹوں کی غلامی قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حماس کا دفتر کھولا جائے، حماس کو ریکگنائز کیا جائے، وہ ایک لیجیٹیمیٹ پاور ہے، وہ ایک ریزسٹنٹ موومنٹ ہے، وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایک ایسی فوج
جو قابض فوج ہے اس کا مقابلہ کرنے والے مجاہد ہیں، وہ ڈیموکریٹک فورس ہے، اس نے 2006 میں تاریخی کامیابی حاصل کی تھی، پورے فلسطین میں کامیابی حاصل کی تھی، امریکہ نے اس کو اقتدار پر نہیں آنے دیا، اس لیے امریکہ جمہوریت دشمن ہے، اور جو کچھ فلسطین میں جنوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، امریکہ کی ایما پر ہو رہی ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو حکمران طبقہ ہے جو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا، لیکن پاکستان میں اپوزیشن بھی کوئی کام نہیں کر رہی۔ جب آپ کو اپنے کام کروانے ہوں تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بھی ہو جاتے ہیں، جب کام کروانے ہوں تو پارکر میں نون اور پی ٹی آئی کا اتحاد بھی ہو جاتا ہے، جب اپنے مفادات ہوں تو سب مل کر تنخواہوں میں اضافہ بھی کروا لیتے ہو، لیکن فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہو، امریکہ کی مذمت نہیں کرتے ہو، اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے ہو، اس لیے کہ یہ انجمن غلامان امریکہ لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ آج ٹرمپ کا ہاتھ اگر حکومت پر ہے تو کاش یہ ہاتھ ان پر بھی ہو جائے جو ٹرمپ کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں، حکومت ہو یا اپوزیشن، امریکہ کے آگے جھکتے رہو گے تو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب بھی مٹ جائے گا، یہ مقبولیت بھی چلی جائے گی، یہ اقتدار بھی چلا جائے گا۔ اس لیے تاریخ کے اس موقع پر میں پاکستان کی ساری جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہزار اختلافات کے باوجود فلسطین کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، کشمیر کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، نہتے بچوں کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، ان مظلوموں کے لیے اکٹھے ہو جاؤ کہ جو فریاد کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے اٹھنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ فلسطین کا معاملہ، یہ معاملہ انسانیت کا معاملہ بھی ہے، یہ ایمان کا معاملہ بھی ہے، اور اس لیے بھی یہ ایمان کا معاملہ ہے کہ قبلہ اول کا تحفظ ہمارے فلسطینی نوجوان کر رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی بات مت کرو، دین کی بات مت کرو، انسانیت کی بات کرو، تو ہمارا دین ہی تو انسانیت سکھاتا ہے۔ دیکھو، انسانیت دیکھنی ہے تو دیکھو، 1.5 سال سے ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے غزہ، بمباری ہو رہی ہے، بچوں کو نشانہ بنا بنا کر یہ صہیونی اور یہودی شہید کر رہے ہیں، آگ ہی آگ ہے، خون ہی خون ہے، لیکن جو ہوسٹیجز ہیں، جو یرغمالی ہیں، ان یرغمالیوں کا تحفظ حماس کے لوگوں نے کیا ہے، جو خود نہیں کھاتے اس سے اچھا یرغمالیوں کو کھلاتے ہیں، اور جب ان کو واپس کیا ہے تو ان کے چہروں پر جو بشاشیت تھی وہ سب نے دیکھی تھی، اور دوسری طرف اسرائیل کی جیلیں ہیں، عقوبت خانے ہیں، وہاں عزت پامال کی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو 10-20 سال تک انہوں نے قید رکھا ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اور دوسری طرف انسانیت، وہ ان کی انسانیت ہے جو حماس ہے، جو اسلام کے نام پر کام کرتے ہیں، جو مجاہد اسلام ہیں، جو مزاحمت کار ہیں، اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ اسلام ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ انسانیت کا بھی ہے، اور دنیا بھر کے باضمیر انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان کی آواز میں آواز ملانی ہے۔ بلکہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں، تم تو غیر مسلموں سے غیرت حاصل کر لو، مسلم حکمرانوں تم تو امریکہ اور یورپ کے نوجوانوں سے، طالب علموں سے غیرت حاصل کرو کہ وہ اپنا کیریئر قربان کر رہے ہیں، ان کے بجٹ کاٹے جا رہے ہیں، لیکن وہ فلسطین کیا تھا، وہ عظیم